أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. حالات ہر روز بگڑتے جا رہے ہیں. اب یہ طے ہو چکا ہے کہ انسان سے سنبھل نہیں رہا ہے. ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور ہم اس حکومت جہانی کا حصہ بن سکیں. مولا کے ظہور کے لیے ہماری تیاری کے لیے بہترین چیز یہ دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه وقائدا وناصرا ودليلا طويلا. اللهم صل على محمد لی محمد وعجل. اور پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ابتدا اسی کے نام سے، اسی کی مدد سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. گفتگو کا آغاز اور اس سال کی مجلسوں کا جو عنوان ہے، ہر سال کی طرح کوئی نہ کوئی کوشش جدت ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھیں تو اس بابرکت محفلوں سے، مجالس سے کچھ لے کر کے جائیں. اور اس میں کوشش کی ضرورت ہے ہماری طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی. موضوع کے تبیین یا تفہیم کے لیے آج چند لمحے آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے اور ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. ایکسیپٹ اسلام ایز اے چیلنج. اسلام کو بطور آزمائش قبول کرو. کیوں موضوع ہے؟ اس لیے کہ ہم نے
اسلام کو خاندانی وراثت کو سمجھا ہے۔ یقیناً یہ بھی لطف پروردگار ہے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم وعجل۔ اپنی دعائے عرفہ میں جہاں نعمتوں کو گنایا ہے، نعمت ظاہری اور نعمت باطنی، ان میں سے یہ بھی بتایا ہے کہ پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اس گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، یہ وراثت بھی بڑی نعمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فضل پروردگار ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ یہ جو دیا ہے اس پر بھی ہمیں شکر کی ضرورت ہے، اس پر بھی عمل کی ضرورت ہے، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو چیز اہم ہے، وراثت بہترین چیز ہے اگر وارث وراثت کی قیمت کو جانے۔ توجہ کو طالب، عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ باپ نے بہت محنتوں سے وراثت کو جمع کیا، مال کو جمع کیا، بچے جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتنی زحمتیں باپ نے اٹھائی ہیں۔ جب ان تک پہنچتی ہے تو وراثت وہ اس طرح سے گنوا دیتے ہیں جس کا تصور ہم کر نہیں سکتے۔ ہم روز روز دیکھ رہے ہیں ان حالات کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی اس وراثت کو ہم اپنی نااہلی کی بنا پر ہاتھ سے گنوانا دیں۔ تو ضرورت ہے کہ پہلے وراثت کیا ہے اس کو سمجھیں، اس کے بعد یہ جو بڑی نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کا شکر کس طرح سے ادا ہو اس کو بھی سمجھیں۔ یہ دو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے سورہ عنکبوت، قرآن کا 29واں چیپٹر ہے۔ میں مسلسل جب سے یہاں مجلس میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی 15-20 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں، ہوم ورک یہ ہے کہ ہمارے گیجٹ سے پہلے، ہمارے کمپیوٹر سے پہلے صبح روزانہ اگر شروع کرنا ہے زندگی کو 10 آیتوں کے ذریعے سے شروع کیجئے۔ نماز فجر کو ایک چیلنج سمجھ کے ادا کیجئے۔ نماز فجر اگر ادا ہو گئی تو پھر دن بہت ہی کامیاب رہے گا۔ اگر نماز فجر میں سوتے رہے تو پھر ہمیشہ ہی سوتے رہیں گے، پھر بیداری کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بعد اگر 10 آیتیں کم از کم اللہ سے توفیق مانگیں، توفیق کی دعا مانگیں کہ 10 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں، اور 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد پرسپیکٹیو، ہمارے ادراکات، ہمارے شعور میں تبدیلی آئے گی۔ اس لیے کہ قرآن انسانی ادراک شعور کو چھیڑ دیتا ہے تاکہ انسان تلاش کرے حق کدھر ہے، اور جب تلاش کرتا ہے تو ایک ہی گھر نظر آتا ہے جہاں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد۔ سورہ عنکبوت 29واں سورہ 29 چیپٹر ہے، اس کی پہلی 3 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ 29 سوروں میں 29 سورتوں سے پہلے 30 مرتبہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ حروف مقطعات کو زیادہ چھیڑا نہیں گیا ہے، یہ کمیونیکیشن کا اسکلز ہیں، اللہ نے اور اپنے رسول نے یہ گفتگو کے ذریعے سے کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اشارہ کیا تھا، آج بچے جوان اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، آج کل سلام علیکم نہیں لکھتے، صرف کہتے ہیں SA، تو اسے سمجھ جائیے کہ سلام علیکم ہو گیا۔ W8 کہتے ہیں ویٹ۔ تو آپ جیسے جیسے ہوشیار ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے جملے لفظوں میں نہیں بلکہ حروف میں بدل جاتے ہیں۔ جب آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے تو صاحب عقل کی عقل جب یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو الف لام میم، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل، اس سلسلے میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ حروف مقطعات کی تفسیر کو چونکہ آیات متشابہات میں سے ہے، زیادہ چھیڑنے کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے، اس سے زیادہ ذکر بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد احسب الناس ان یترکوا سدی، سوال کر رہا ہے قرآن، بہت اچھی طرح سے غور کیجئے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا صرف یہ کہنے پر آمنا، ہم نے ایمان لایا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں؟ نہ، ایسا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ان کو ہم امتحان نہیں لیں گے، ان کا آزمائش نہیں کریں گے؟ ہم آزمائش سے پتہ لگائیں گے سلمان کون ہے، مسلمان کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ٹیسٹ کریں گے۔ اگر آپ سونے کو لے جاتے ہیں سنہار کے پاس یا یہ کہ گولڈ سمتھ کے پاس، تو پہلے وہ دیکھتا ہے کسوٹی پر گھس کے، کہ دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا دم ہے۔ تو جب تک گھسے نہیں جائے گا آپ میں دم معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں گھس کے دیکھتا ہے، کبھی پریشانیوں سے وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا رَاجِعُونَ۔ غور کیجئے بہت اچھی طرح سے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ حساب کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فتنہ، اردو کا فتنہ الگ ہے، قرآن کا فتنہ الگ ہے۔ قرآن میں بھی فتنہ جس کو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں استعمال ہوا ہے، الفتنہ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، یہاں پر فتنہ معنی عربی میں فتن کے معنی میں امتحان کے ہیں، ٹیسٹ کے ہیں۔ ذات پروردگار مؤمنین سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنا، ہم نے ایمان لایا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان لائے کہ نہیں لائے، یہ ہیں کہ نہیں، مومن ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ان سے امتحان لیں گے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا یہ نہ سمجھو کہ صرف تم سے امتحان لے رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نہ صرف تم سے امتحان لے رہے ہیں، تمہارے اگلے والوں سے بھی ہم نے امتحان لے لیا ہے۔ یعنی صرف تم ہی سے نہیں، تم ساتھ، تمہارے ساتھ تمہارے پہلے جو بھی آئے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے، ان کو بھی چیلنج پیش کر دیا جا چکا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیوں یہ امتحان ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ تو معلوم ہوا امتحان چیلنج کائے کے لیے ہے، تاکہ پتہ چلے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ سال بھر کچھ بھی کر لیجئے، لیکن پہلی محرم کا چاند نظر آیا، مومن کا امتحان شروع ہو گیا، یا حسینی ہے یا یزید مسلم حیدری، امتحان ہے یہ، خود یہ فرش ازاں امتحان ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کون سی کیمپ میں جا رہے ہو تم؟ کس کیمپ میں جا رہے ہو؟ حسین کے کیمپ میں جا رہے ہو یا یہ کہ یزید کے کیمپ میں جا رہے ہو؟ تمہارا امتحان ہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی تمہارا امتحان ہے۔ صرف تم چاہتے ہو انٹرٹینمنٹ، چاہتے ہو کوئی ایسا خطیب آئے جو مجھے جھما دے، گھما دے، اور خوب میں نعرے لگا کر کے چلے جاؤں۔ اس کے معنی نہیں کہ نعرے کے خلاف کہا جا رہا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ امتحان کا مسئلہ ہے۔ خود علی کہنا امتحان ہے، یا علی کہنا آسان ہے، با علی ہونا بہت مشکل ہے۔
صرف ایک نقطے کا مسئلہ ہے. علی کہنا بہت آسان ہے. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ڈانس کر چکے. اسی سال کی بات ہے کہ محبت میں ڈانس کر چکے, جھوم کر چکے, جھوم رہے ہیں, مست مولا کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آپ نے تو اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کر دیا کہ یہ مولا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. کبھی آپ نے پوچھا مولا آپ ہم سے کیسے محبت کرتے ہیں, آپ کے محبت کا سلیقہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ پوچھا؟ اب وہ کون سے فیکلٹیز ہیں, وہ کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے مولا ہم سے محبت کرنے لگے؟ یہ بہت بڑا چیلنجنگ ایشو ہے. آج کی مجلس میں امید ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیں, اور میرے ساتھ رہیے کہ درود پڑھیے محمد والے محمد. مجید میں چند الفاظ کانسٹنٹ مسلسل تکرار ہوئے ہیں. تکرار اس بات کے لیے ہیں تاکہ انسان بار بار اس پہ کام کرے, اس پہ بہت زیادہ محنت کرے. ان میں سے تفکر, تدبر, بصیرت, تذکر, یہ الفاظ مسلسل استعمال ہوئے ہیں. اب آئیے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ عموماً جو جواب دیا جاتا ہے 6666 غلط ہے, وہ 6335 یا 6435 آیتیں قرآن مجید میں ہیں. ان میں سے 300 آیتیں, توجہ 300 آیتیں, ایک دو آیت نہیں, 300 آیتیں تدبر, تفکر, تعقل, تذکر, تبصرہ, بصیرت کی بات کرتی ہیں. 300 آیتیں. کیا معنی 300 آیتیں؟ ذرا اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھیے. شریعت جو بنی ہے ہمارے پاس, جس کو ہم لوگ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, نماز پڑھو, روزہ رکھو وغیرہ, شرعی جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو آیتیں استعمال ہوئی ہیں وہ 500 سے زائد نہیں ہیں. صرف 500 آیتیں ہیں جس سے مکمل شریعت اسلامی بنی ہے. وہ کوئی شریعت کیوں نہ, توجہ بہت اچھی طرح سے, پوری مکمل زندگی 500 آیتوں پر. ان میں سے 300 آیتیں, توجہ, تفکر, تدبر, تعقل, تذکر, فکر کرو, تدبر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ تم نے یہ تالے لگا لیے ہیں, سوچنا نہیں چاہتے, فکر کرنا نہیں چاہتے؟ قرآن چیلنج پیش کر رہا ہے مومنین سے کہ ہمارے پاس آنے والے تدبر والے ہی آ سکتے ہیں, تعقل والے ہی آ سکتے ہیں, بصارت رکھنے والے نہیں, بصیرت رکھنے والے ہی آ سکتے ہیں. ہمارے پاس انٹلیکٹ کی جگہ ہے. توجہ کا طالب ہوں, عاقلوں کی جگہ ہے اسلام, جاہلوں کی جگہ اسلام نہیں ہے. جب عاقل کی جگہ ہے تو عقل کے ذریعے سے اپنے دین کو پہچانیں, جہل کے ذریعے سے نہیں. دین کو دین کے ذریعے سے پہچانیں, جہل کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا. بہت ضرورت ہے کہ اس پہ ہم لوگ کام کریں. چند آیتیں میں دیتا ہوں, میں دیکھیے بہت اچھی طرح سے اور غور کیجیے ان آیتوں پر. سورہ یوسف 12واں سورہ ہے. قرآن مجید میں بہت 286 قصے ہیں. یہ تمام قصے کاہے کے لیے ہیں؟ تدبر کے لیے ہیں, تذکر کے لیے ہیں, تبصرے کے لیے ہیں, بصارت کے لیے ہیں. ہر قصے کے پیچھے بہت زیادہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ سبق کیا ہے, اس کے لیسنز کیا ہیں, واٹ شوڈ یو ٹیک آؤٹ. تم اس کو اس کے ساتھ, اس قصے کے ساتھ کیا لینا چاہتے ہو. صرف ایک ہی قصہ ہے قرآن میں جو ڈیٹیل میں ہے. کوئی قصہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں ہے. قرآن میں صرف ٹچز ہیں, تفسیریں بتاتی ہیں کہ قصے کی تفصیل کیا ہے, لیکن ایک قصہ تھوڑا سا تفصیل سے ہے. اس سورے کا نام ہے سورہ یوسف. اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے نحنو نقص علیک احسن القصص,
تمہیں ایک خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں. ہم یہ قصہ جو سنا رہے ہیں بہت خوبصورت ہے. یوسف بھی خوبصورت ہے, یوسف کا قصہ بھی خوبصورت ہے. نحن نقص علیک احسن القصص, ہم تم کو بہترین قصہ. بریکٹ میں ایک جملہ آ گیا ہے. جب قرآن سورہ یوسف کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں یہ قصہ حسین ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی کیوٹ ہے, بہت ہی بیوٹیفل ہے, لیکن ایک چھوٹا قصہ بھی قرآن سناتا ہے. سورہ آل عمران میں 59 سے لے کر کے 64 تک 5 آیتیں ہیں. اس قصے کو سنانے کے بعد اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ, وہ قصہ یوسف کا حسین قصہ ہے, مگر یہ قصہ حق کا قصہ ہے. حسن میں دھبے ہوتے ہیں, حق بدلتا نہیں ہے. یہ حق یہ حق کا قصہ کون سا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, جو حجت کرتا ہے. بعض لوگ اردو بہت اچھی طرح سے سمجھیے, میں اردو دان نہیں ہوں, جو لوگ خالص اردو ہیں جانتے ہیں ایک ہے حجت, ایک ہے کٹ حجت. یعنی جو میں کہہ دیتا ہوں یہی صحیح ہے, میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم, 3 دن اور رات یہ بحث ہوئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند نہیں ہیں, وہ حضرت مریم کے فرزند ہیں. لیکن 3 راتوں کے بعد انہوں نے کہا نا, اب کچھ بھی کہہ لیجئے, ہی از سن آف گاڈ, وہ اللہ کے خدا کے بیٹے ہیں. فمن حاجکا, جو کٹ حجت ہیں, جو کٹ حجت ہیں ان سے کہہ دیجئے فمن حاجکا من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ. بعض کئیاں قلم ایسے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے اہل بیت کا مسئلہ ہے, امتحان کا مسئلہ ہے, نسلوں کا مسئلہ ہے, ترجمہ کرتے ہوئے بخالت کرتے ہیں. تم اپنے خاندان کو لاؤ, ہم اپنے خاندان کو لاؤ. یہاں خاندان کی بات نہیں ہے, بیٹوں کی بات ہے. بڑی محمد و آل محمد. نحن نقص, اس کے بعد قرآن کہتا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابناءنا, ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹوں کو, اولاد بھی عربی میں ہیں. فقل تعالوا اولادنا, اولادکم نہیں ہے. تم اپنی اولاد کو لاؤ, ہم اپنی اولاد کو, نہ, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنی بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اوپر آیت جا رہی تھی, نیچے تفسیر جا رہے تھے. توجہ کا طالب ہو. اوپر آیت تھی کہ بیٹوں کو لاؤ, حسین گود میں, حسن انگلی تھامے ہوئے, بے عورتوں کی جگہ فاطمہ زہرا, نفسوں کی جگہ علی. اس قصے کو قرآن کہتا ہے نا ہادا لہو القصص الحق, وہ قصہ حسن کا ہے, یہ قصہ حق کا. حیدری, بہت اچھی طرح سے یہ پورا قصہ سنانے کے بعد حضرت یوسف کا, یہاں تک میں نے یہ تذکرہ اس لیے کیا تھا تاکہ آپ بحال بھی رہیں اور پتہ بھی چلے کہ یہاں پر تذکرہ جب امتحانوں کا ہوتا ہے, سب سے بڑا امتحان مومن کا حب اہل بیت, اور اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں ہے. محبت اہل بیت ایک چیلنجنگ ایشو ہے. اس سورے کے اس سورے میں 111 آیتیں ہیں. یہ جو پورا قصہ سورہ یوسف کا, اس میں 111 آیت ہے. قصہ کو سنانے کے بعد ہمیشہ
قرآن اگر کسی سے کوئی پوچھے آپ سے، خصوصاً جوان بچوں سے خواہش ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ یہ دینی بک ہے، ہماری بک ہے، ہماری کتاب ہے؟ نہ، قرآن ہے کتاب ہدایت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کتاب ہدایت ہے، وہ بھی سارے انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، صرف شیعوں کی، مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کے ہدایت کی کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اب اس قرآن میں سائنس بھی ہے، ہسٹری بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، چھوٹے واقعات بھی ہیں، بڑے واقعات بھی ہیں، تحقیقی بھی ہیں اور سرسری بھی ہیں، جن پہ غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے وہ بھی قصے ہیں، جن کی تعویل کرنے کی بھی ضرورت ہے وہ بھی قصے ہیں، جن کو تفسیر کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی قصے ہیں۔ یہ قصے کاہے کے لیے ہیں؟ کیوں قصے بیان کر رہا ہے قرآن؟ کیا قصوں کی کتاب ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ بعض لوگ سائنس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں، بعض لوگ قصے کے ذریعے سے۔ اللہ ہر ایک کے ذہن کے اعتبار سے ایک چیز دے رہا ہے تاکہ انسان اپنی برداشت کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکے۔ حضرت یوسف کا قصہ 111 آیت، 108ویں آیت یہ ہے، قل ان ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ بہت اچھی طرح سے امتحان کی بات ہو رہی ہے، آزمائش کی بات ہو رہی ہے، چیلنج کی بات ہو رہی ہے۔ آج کا پورا درس جو ہے یہی ہے، آج کی پوری مجلس یہی ہے کہ فکر، تدبر، تعقل، تدبر اور بصیرت یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قل اے رسول، آپ نے یہ قصہ سنا دیا یوسف کا، یہ صرف قصہ نہیں ہے، اس کے پیچھے فلسفی ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس فلسفے کو بھی سمجھا دیجئے۔ قل ان ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعوہ الی اللہ، اس طرح سے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یعنی قصہ سنانے کے بعد نہج بتا رہا ہے کہ سرکار یہ کہہ رہے ہیں میرے بلانے کا طریقہ بندوق نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، قتل نہیں، میرے بلانے کا طریقہ علی بصیرت ہے، بصارت نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، بصیرت سے بلاتا ہوں میں بھی، ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ بندوق سے نہیں بلاتا۔ ارے کشمیریوں پر ظلم ہوا، کشمیریوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہو، پھر اپنے ہی کنٹری میں کشمیر بناتے ہو، پھر قتل کا بازار کیوں گرم کرتے ہو؟ اگر وہ غلط ہے تو تم بھی غلط ہو۔ کیا مانے ہیں کہ وہ غلط ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک نہتے ڈاکٹر کو کل گولی کے تنے اتار دیا گیا؟ کیا ظلم نہیں ہے؟ کیا کیا تھا اس نے؟ کوئی خطا تھی اس کی؟ کوئی خطا تھی اس کی؟ غلطی کیا تھی؟ ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر سرمایہ ہے تمہاری پوری کنٹری کا، تم نے اپنے اوپر گولی ماری ہے، ڈاکٹر پہ نہیں ماری ہے، تمہاری عقل پر تم نے گولی ماری ہے، تمہاری فکر پر، تمہارے تدبر پر، تمہارے قرآن پر تم نے اپنی حقیقت پہ گولی ماری ہے۔ تو یاد رکھ لے، اگر تدبر ہے تو گولی سے چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن سرکار کہتے ہیں کہ میرا طریقہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، علی بصیرۃ، بصارت سے نہیں، بصیرت سے، علی بصیرت۔ کون؟ انا ومن اتبعنی، میرا طریقہ بھی یہی ہے، جو میری اتباع کرے گا، جو مجھے فالو کرے گا وہ بھی یہی طریقہ ایجاد کرے گا۔ وہ کبھی ظلم زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کمپلشن نہیں ہے، گولی کے ذریعے سے نہیں، فکر کے ذریعے سے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہہ دیا ہے، ارے بھائی شیعہ کو تم مارنا ہو تو میں بتاتا ہوں شیعوں کو کیسے مارنا ہے۔ شیعہ کو مارنا چاہتے ہو
شیعہ جسم نہیں ہے، شیعہ بصارت نہیں ہے، بصیرت ہے، شیعہ عقل ہے، شیعہ فکر ہے۔ اگر شیعہ کو مارنا ہو تو اس سے بہتر فکر لا دو تو شیعہ مر جائے گا۔ 1400 سال سے تمہارے پورے اجداد ختم ہو گئے، اہل بیت سے بہتر فکر نہیں لا سکے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ انسان بنو، انسان۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ایک معنی خدایا مجھے انسان بنا دے۔ ملا شدن آسان، انسان شدن مشکل۔ ملا ہو جانا آسان ہے، انسان ہونا مشکل ہے۔ انسان ہونے کے لیے پھر اس فیکٹری میں جانا پڑے گا جہاں انسان بن کے نکلتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس جگہ جانا پڑے گا، اس گھرانے میں جانا پڑے گا، اس مقام پہ جانا پڑے گا جہاں سے انسان بن کے نکلتا ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے غور کیجئے بات ان جملوں پر۔ اگر کام کرنا ہے تو مل کے کام کرو، سب مل کے، سب ایسے خطوط پہ کام کرو جو اسلام پر بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے اس کے خلاف سب مل کے ایک محاذ بناؤ، محاذ سب مل کے بناؤ۔ لیکن یہ محاذ تم بنائے ہو، اس کا دین سے کوئی رابطہ، دین اس طرح سے نہیں۔ دین یہ کہتا فکر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ چیلنج ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا جھوم گئے، قرآن پڑھ لیا جھوم گئے، نہ نہ نہ، امتحان لیں گے۔ مسلمان ہو کہ نہیں ہو؟ ارے بھئی کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا کلمہ آمنا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، احسب الناس ان یترکوا، ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ جیسے کہا آمنا، ایمان لائے، نہیں۔ وہم لا یفتنون، ہم ان کو ٹیسٹ کریں گے، مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ بیوی بچوں کے پاس رہتے ہیں تو مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، رشتہ داروں کے پاس رہتے ہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، تجارت کرتے ہیں تو مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، حج میں جاتے ہیں تو مسلمان مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہیں چلے جانے سے مسلمان نہیں ہوتا، فکر کو بدلنے سے، کردار کو بدلنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ احسب الناس یترکوا سدی یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تمہارا امتحان لیں گے تو مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ امتحان بغیر تمہاری زندگی نہیں ہوگی۔ مکمل زندگی امتحان ہے، کہہ گیا جملہ، یعنی مکمل زندگی آزمائش ہے۔ کہوں جملہ میں نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ خصوصاً یوتھ، ماشاءاللہ سبھی لوگ ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ امتحان دینے کے وقت امتحان بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں؟ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سونے کا خیال آتا ہے، آرام کرنے کا خیال آتا ہے، پانی کا خیال آتا ہے، لباس کو ٹھیک کروں کہاں، میک اپ کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ امتحان۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہاری پوری زندگی امتحان ہے، یہاں پر یہ عیش میں کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں امتحان میں یہ عیش بھی مل جائے گا، سکون بھی مل جائے گا؟ نا، تم امتحان دے رہے ہو۔ لقد فتن الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے بھی امتحان ہوا اور تمہارا بھی امتحان ہو جائے گا۔ اس لیے ہوگا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، الگ الگ ہو جائیں، ہم امتحان لیں گے۔ اور امتحان لیا، توجہ بہت اچھا ہے۔ یعقوب ابن اسحاق کندی، امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، نا درود سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ۔
11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ اسکالر ہیں، بہت بڑا اسکالر ہے. اس نے قرآن پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا کہ کچھ آیتوں کے تضاد میں ہیں، یعنی کانٹرڈکشن ہے. تو ایک کتاب کو ترتیب دیا، متضاد باتیں قرآن میں تضاد ہے. مولا کو اطلاع ملی. مولا نے اپنے شاگرد سے کہا تم لوگ کچھ کرتے نہیں ہو؟ نوجوان امتحان، حسن یہاں سے جائیے، حسن یہاں سے آزاداری سے جا رہے ہیں، آج کا سبق لے کے جائیے اور اس کو کل ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کروں گا میں، بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. امتحان کتنا بڑا امتحان ہمارا ہے، اور کیا ہم کو ٹیکٹس جس کو کہتے ہیں، پریکٹس کس طرح سے کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے میسیج کو دوسرے تک پہنچانا چاہیے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اپنے کلاسز میں اپنے دین کو کس طرح سے سمجھانا چاہیے. مولا نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا، جب بیٹھ رہے ہیں شاگرد ہیں مولا کے، مولا نے کہا تم لوگ جاتے نہیں ہو، اس پہ کام کرتے نہیں ہو؟ مولا نے کہا کیا کام کرنا چاہیے؟ مولا نے کہا اس کے ساتھ جاؤ، بیٹھو، اٹھو بیٹھو، ایسے گھل مل جاؤ وہ اس کو یقین ہو جائے کہ تم بھی ان میں سے ہو. ہے جی، آسان کام نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ہی رہو، ان کے جیسے نماز پڑھو تو ان کے جیسے کھاؤ پیو، ویسے ہی لباس پہنو، انہی کی طرح رہو پڑھو. مولا نے پھر ایک سوال سکھایا. جب وہ اچھی طرح سے یقین ہو جائے کہ تم اس کے بہت قریب ہو، تب یہ کہو کہ آقا میرے پاس ایک سوال ہے. مولا نے سوال سکھایا. مولا کا چاہنے والا گیا تو معلوم آج ویسٹرن کنٹری میں جانے والے یونیورسٹیز کے بچے، توجہ، امتحان، آزمائش، دین آزمائش، ریلیجن از اے چیلنج، ایکسیپٹ دا چیلنج. جانے سے پہلے کینیڈا، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا جانے والے نوجوانوں، جانے سے پہلے اس امتحان کی تیاری کر کے جاؤ. اس لیے کہ تم جا رہے ہو تو اللہ تمہیں امتحان لے گا وہاں پر. یہاں سے شروع ہو چکا ہے. امتحان تم کیسے دو گے؟ وہاں یونیورسٹیز میں ایسے سوالات ابھریں گے تو کس طرح سے تم کو جواب دینا ہے. مولا نے کہا تم چلے جاؤ اور پوری طرح سے اسے یقین ہو جائے کہ تم ان میں سے ہی ہو، تب سوال کرو. تو گیا، ساتھ اٹھا بیٹھا، اتنا شیر و شکر، اتنا قریب ہوا کہ استاد سمجھا کہ یہ میرا بہترین شاگرد ہے. جب پورا یقین ہو گیا تو کہا سرکار ایک سوال ہے میرے ذہن میں. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آیتیں جمع کی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس کے معنی یہ ہیں، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے نا؟ ہاں. ہو سکتا ہے اللہ کا ارادہ کچھ اور ہو، آپ کا ترجمہ کچھ اور ہو. جی یہ آپ نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. جی توجہ، بہت اچھی طرح سے سمجھیے، اچھی طرح سے. جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں پر، اگر 15 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ اچھا 15 سیکنڈ میں یہ عالم ہے. اگر 1 منٹ میں خاموش ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ جو جیسا ہوگا ویسے سوچے گا. جو جیسا ہوگا. ڈاکٹر سوچے گا مولانا بیمار ہو گئے، تاجر سوچے گا مولانا نذرانے کی چکر میں ہے. جی اسٹوڈنٹ، بچے سوچیں گے مولانا یاد کر کے آئے تھے، صفحہ پلٹ گیا ہے. اب کون سا صفحہ ان کو یاد ہی نہیں ہے. تو جو جیسا ہوگا. کیا یہ جواب صحیح ہے؟ نہیں بھائی، جو خاموش ہے اس سے پوچھ لیں. جو میں بتاؤں گا وہی وجہ صحیح ہوگی کہ نہیں؟ قرآن آتا گیا، سرکار بتاتے گئے. قرآن آتا گیا، سرکار بتاتے گئے. قرآن خاموش تھا، سرکار چلے گئے. جو جیسا تھا ویسے لکھا. اسی لیے سرکار نے کہا میں 2 چھوڑ رہا ہوں، ایک خاموش چھوڑ رہا ہوں، ایک بولنے والا. بڑھیا محمد والے محمد. بولنے والا چھوڑا سرکار نے.
کہ یہ خاموش ہو جائے تو یہ بولیں گے. تم اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے. جیسے ہی اس نے سوال کیا سرکار یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے یہ آپ کا ہے کیا اللہ نے بھی یہی ارادہ کیا؟ اس نے دیکھا او ایم جی جی یہ میرا شاگرد اس کی کیپیسٹی کتنی ہے مجھے معلوم ہے. اور یہ سوال بتا تو سچ بتا یہ سوال تجھے کس نے سکھایا؟ سوال پڑھیے محمد و آل محمد. یہ خود سوال علمی سوال ہے, نالج بھر سے بصیرت والا سوال ہے. بتا تو تجھے خدا کی قسم اسی اللہ کی قسم بتا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے پورا قصہ سنایا, اس نے پوری کتابوں کو جمع کر کے جلا دیا. اگر یہ نہ ہو تو قرآن بچے گا. پڑھیے محمد و آل محمد. جی ہاں وقت آنکھوں کے ساحلوں میں ہے اشکوں کا ایک سمندر. شاید غم حسین کا طوفان قریب ہے. ابھی ہم یہ سمجھے تھے کہ 29 ہے, کل 30 ہوگی. ابھی تو ابتدائی سنبھلے بھی نہیں تھے, تیاری بھی نہیں تھی. اس مظلوم کی آزاداری کے لیے بیٹھے. چاند نظر آ گیا. یہ کون سا چاند ہے جس چاند کے بعد پھر اس گھرانے میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. عزاداری بھی ایک امتحان ہے, آزمائش ہے برادران عزیز, آزمائش ہے, بڑی آزمائش ہے. کون سی بڑی آزمائش ہے؟ نوجوان نسلوں کے لیے, خصوصاً یوتھ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں. 1995 میں رہبر معظم حفظہ اللہ نے ایک تقریر کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احیاء عزاداری سنتی فریضہ ہے ہر مؤمن کا. کیا معنی ہے؟ بہت اچھی طرح سے غور کریں. کیا معنی ہے وہ؟ احیاء زندہ کرنا, ریوائیو کرنا اس عزاداری کو جس عزاداری کو اہل بیت نے انجام دیا تھا. امتحان ہے, بہت بڑا امتحان. کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ 261 ہجری, 61 ہجری میں آیا. 12 امام کی ولادت 255 میں, 260 ہجری میں غیبت صغریٰ. 200 سال. توجہ توجہ توجہ, آقا نے جو چیلنج پیش کیا یہ چیلنج ہے. 200 سال عزاداری ہوئی ہے امام کی موجودگی میں. کتنے امام؟ امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام جواد, امام حسن عسکری, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے تک, غیبت صغریٰ تک 200 سال. کتنے امام؟ 9 اماموں نے عزاداری کی ہے. توجہ, ایک جملہ کہوں گا بہت مشکل ہے, ہضم کیجئے شیعو. جیسی ہی عزاداری انہوں نے کی ہے, جس طرح کی عزاداری انہوں نے کی ہے, اس عزاداری کا زندہ کرنا یہ آزمائش ہے شیعوں کی. کون سی عزاداری ہے؟ ادھر محرم کا چاند آتا تھا,
اس گھرانے کی حالت بدل جاتی۔ روایتوں میں ہے کہ کوئی معصوم کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا۔ احتیاط کیجئے، مجلسوں میں جائیے تو وضو کے ساتھ جائیے، نیت علم لے کر کے جائیے، مجھے یہاں سے سیکھنا ہے۔ اگر کوئی خطیب کوئی اشتباہی بات کر رہا ہے تو اس سے پوچھنا ہے، سمجھنا ہے۔ دین کو درسگاہ بنائیے، ان مجالسوں کو درسگاہ بنائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایسے ہی چلے جائیے نہیں۔ روایتوں میں ہے کہ معصوم 10 محرم تک، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ہو سکے تو پہلی محرم سے 9 محرم تک روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ پہلے 3 روزوں کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، اور یہ 3 روزوں کے بعد دعاؤں کے لیے روایتوں میں کہ اتنا زیادہ مستجاب ہوتی ہیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ روزہ عاشور روزہ نہیں ہے، مگر پہلے 9 دن روزے ہیں۔ اور ایک کام اور بھی کیجئے، قرآن کی تلاوت شروع کیجئے ہدیہ کرنے کی نیت سے امام حسین کو۔ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ پریشان مت ہو جائیے۔ مرثیہ خان مرثیہ سے پہلے فاتحہ نظر امام کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کس کا فاتحہ؟ وہ امام کی خدمت میں پیش کیا جانے والا فاتحہ۔ تو اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کس کے لیے؟ امام کی خدمت میں۔ کیوں؟ شب عاشر امام نے 2 جملے بہت اچھی طرح سے، نوجوانوں اور آرگنائزیشن سے خواہش کرتا ہوں میں، ٹی شرٹ بنوائیے، سامنے لکھیے آئی لو نماز امام حسین، I love reciting قرآن امام حسین۔ شب عاشور امام حسین نے کہا انا احب الصلاۃ، میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے محبت ہے۔ امام حسین مولا فرماتے نماز سے محبت ہے، مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ امام حسین تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ساتھ رکھیے، نہ ہونے پایا، ماتمداروں عزاداروں، رات بھر عزاداری کرنے والے زندہ رہو، تم زندہ رہو، اس سے بہتر کوئی موسم نہیں ہے۔ ہائے حسین، جدھر آواز آئی وہاں چلے گئے، اس لیے کہ مجلس حسین ہے۔ یہ کون بلا رہا ہے کہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید ایک بی بی ہے جس کا سب کچھ کھو گیا۔ کس کی عزاداری؟ کیسی عزاداری؟ کب سے یہ عزاداری؟ پوچھئے نہیں کب سے عزاداری؟ عرش معلی پر عزاداری کی ابتدا، حضرت آدم کے توبہ میں عزاداری کی ابتدا، ظاہری دنیا میں ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض وقت یہ جملے کہتے ہوئے میرا دل گھبراتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں شہزادی رسول اللہ سرکار، اگر کوئی چیز معلوم ہو گئی ہے آپ کو، جبرائیل نے بتا دیا ہے، تو کم از کم آج خاموش ہو جائیے، بیٹی کو خوش رہنے دیجئے۔ آج کیوں بتا رہے؟ جس دن بیٹا پیدا ہوا ہے کہ تو اس گھرانے کو پہچانتا نہیں ہے، اس گھر میں خوشی و غم سب ایک ہی تو۔ گود میں بچے کو لیا، چہرہ کھل گیا، ایک نور نے دوسرے نور کو اٹھایا تھا، سرکار خوش تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے، ماں قریب تھی، سنبھل نہیں پائی، بابا خیریت تو ہے؟ گود میں بچے کو لے کر کے کہا بیٹی ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ شہزادی سمجھ گئی یہاں پر نئی دنیا ہے، اس دنیا کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اوہو ہو، یہ شہید ہوگا، اس وقت کیا آپ بھی ہوں گے؟
بیٹی نہ 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 میں نہیں ہوں گا. اچھا علی کہنا میں کہنا کہ بیٹا حسن کہنا ماں 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 پھر اس مظلوم کا کون ہوگا؟ کون ہوگا اس مظلوم کا؟ کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، ایک قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر، جس کے جوان تیرے جوانوں پر، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر. ہاں بی بی، اگر کوئی جوان مرتا ہے تو ہم اپنے جوان پہ روتے نہیں ہیں، علی اکبر کا روز مرثیہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی بچہ گودی خالی ہوتی ہے علی اصغر کا، اگر کسی کا بھائی جاتا ہے ہائے عباس ورنہ تو ہائے حسین. آپ کی طرف امتحان رکھا گیا ہے، یعنی کہ امتحان سے گزرنے والی قوم ہوگی جو اس عالم عزاداری کو لے کر کے آگے بڑھے گی اور اس جملے کے کہنے کے قابل ہو جائے گی. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. کیا جملے ہیں یہ؟ بہت آسان جملے نہیں ہیں. اے رسول اللہ کی مدد کرنے والوں، تو معلوم ہے کربلا والے صرف حسین کی مدد نہیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی مدد کر رہے ہیں. آئے ایک جملہ سنیے، بہت اچھی طرح سے سنیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو شیعہ ہیں، ہمارا بچہ گرتا بھی ہے تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا. کس کی ہمت ہے مشکل کشائی کی مشکل کشائی کرے؟ کون ہے کربلا والے؟ کہ وہ ہیں جنہوں نے علی کی مشکل کشائی کی ہے. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. اب ذرا سنبھل کے، کس کی ہمت ہے بی بی کی چکی میں ہاتھ لگا دے، مدد کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اگر کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. چاند نظر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا خیریت تو ہے، خیریت ہے. رات کے اندھیرے میں یہ کلمہ استرجا کیا ہے بابا؟ کب بیٹا دیکھا نہیں چاند نظر آ گیا؟ کیا دیکھ لیا جو استرجا پڑا؟ کا غور کر، علی اصغر کا گلا، عباس کے شانے، علی اکبر کا سینہ اس چاند میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. خدایا پروردگارہ ان آنسوؤں کی قسم ہمیں دینی بصیرت عنایت فرما. پروردگارہ ان آزمائشوں میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجل
جلا عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ماتم حسین یا حسین۔